سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن صبح ماں لی خمسۃ نطفی بها حبل الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار علماء ملت اسلامیہ آل رسول کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم و آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخوار صاحب ابرار و اخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی আপনারা শুনবেন বাড়ি যাবেন কি করবেন? সত্য মানুষ নেই শুনবে হাত তুলে বলো না। দেখো 100%। جب تم بنگلہ نہیں سمجھتے ہو تو اردو کیا سمجھو گے؟ ہے نا؟ بنگلہ بھاشا سمجھتا نہیں ہے، اردو کیا سمجھے گا؟ تو سمجھنے کی کوشش کرو، ہوش سے، ہوش کو ہوش کے ساتھ رکھو، ٹھیک؟ ورنہ خالی بس گورو کا گوش ہوگا۔ تو صحیح صحیح بتاؤ کتنے لوگ نہیں سنے گا، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا۔ دیکھو سب ابھی بھی سمجھتا ہے۔ میرا اگر ہم زیادہ سمجھ لے لیں کہ سمے بہت زیادہ ہو چکا ہے، بس تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹنا فرصت ہو جائے گی۔ کانفرنس کی نسبت سے جو عنوان، جو ٹاپک ہے، شیرشک ہے، اسی شیرشک کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو زیب عنوان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور اور روشن کتاب۔
ایک ڈسپیوٹ اس میں بھی ہے کہ حضور نور ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ منافقین کی بہت بڑی جماعت ہے جو حضور کو نور ماننے سے انکار کرتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو حضور کو نور نہ مانے وہ کافر ہے، اور کوئی یہ کہے کہ حضور نور ہی ہے، بشر نہیں ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ خدا بجھے نا، حضور نور بھی ہیں اور حضور بشر بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا کرشمہ ہے، کیونکہ اس کی قدرت ہے پروردگار کی، رب قدیر کی، کہ وہ لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیتا ہے۔ پسلی پوچھتا ہی نہیں، پانجر بولتا ہے نا۔ ہم تمہاری بھاشا اچھے سے سمجھتے ہیں، تم کو سمجھانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں، ہے نا؟ ہاں، بڑے بڑے مفتی بول کے چلے جائیں گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ ہم جانتے ہیں۔ کلم الناس علی قدر عقول، انسان سے جب کلام کرو تو اس کی عقل کے حساب سے کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کا کرشمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو منتخب کیا، وہ مریم کہ جو عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، باقرہ۔ اب جب مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ نے حکم دیا جاؤ مریم کے شکم پر پھونک مارو۔ تو ایک رسول آیا، اس نے آ کر شکم مریم پر پھونک مار دی تو عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بطن میں آ گئے۔ مریم علیہ السلام گربوتی ہو گئی۔ پتہ کیا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کرشمہ بھی ہیں اور رسول کا معجزہ بھی ہے، ٹھیک؟ اور بغیر کسی کے ملے ہوئے، بغیر کسی کے تعلق قائم کیے ہوئے، اپنی عفت کے ساتھ وہ باقرہ رہی۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کا شکم میں آ جانا یہ ایک ولیہ کی کرامت ہے۔ خدا تو کچھ سننا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات میں کرشمہ رکھتے ہیں، رسول کا معجزہ رکھتے ہیں اور ایک ولی کی کرامت بھی رکھتے ہیں۔ تین خوبیوں سے ممیز و ممتاز ہیں، مگر بشر ہیں، مگر بشر ہیں۔ تو جب تقاضۂ بشری کے تحت ماں کے شکم میں آپ فرمان چڑھنے لگے، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ، 7 مہینہ، 8 مہینہ، حتیٰ کہ 9 مہینہ، اس 9 مہینے میں حضرت مریم پر بہت کشٹ ہوا۔ مریم بے چین ہوتی، مریم بے قرار ہوتی، تو آپ کو تسلی دینے کے لیے ایک نہیں 2 نبی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو تسلی دینے کے لیے آتے، یہاں تک کہ ولادت کا سمے آ گیا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہوئے نا تو حضرت مریم چھٹ پٹ کر رہی ہیں،
درد سے ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے بن پانی مچھلی تڑپے، ایسے حضرت مریم تڑپ رہی تھی بیت اللحم میں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم پہ رحم آیا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ فرشتے جاؤ اور جا کر مریم سے کہہ دو کہ سرہانے جو کھجور کا سوکھا تنا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ خدا تو پوچھتے چلو ہوگا کھجور کیا بولتے ہیں اس کو؟ گاش کو، گاش کا جو کھمبا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ جیسے یہ اس کو تنا بولتے ہیں نا، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ کچھ نہیں بولتے۔ ارے بھائی گاش اوپر جاتا ہے پھر وہاں سے جو وہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہو؟ کون؟ جو نیچے سے اوپر تک گیا اس کو کیا بولتے ہو؟ کیا؟ گریز ہو گئے تم لوگ، بغلا میں نہیں بولتا کچھ، کیا بولتے ہیں؟ وہ کہیں اور پہنچ گیا، مولانا مستان کہیں اور پہنچ گیا۔ بہت کچھ بولتے ہیں، کاجر گھوڑا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ جیسے یہ کھوٹی ہے نا، پہلے لوگ مکان بناتے تھے نا تو بغان میں سے پیڑ کاٹ کے لائے اور زمین میں گاڑ دیا، اسی کے اوپر چھپر لگا دیا۔ پہلے بناتے تھے نا ایسا، کسی RCC کی ضرورت نہیں ہے، کاٹا پیڑ لا کے لگا دیا، اسی کے اوپر چھپر لگا دیا، کاٹ سے ہو گیا کاٹ۔ سنیں جائے تو سمجھاؤ نہیں، ہم سے سمجھو، ہے نا؟ تو سکھنوں گاچھ چھلو، اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے۔ جب حضرت ایک بات بتاؤ، کسی کو اگر بیٹھا ہو بیدنا ہو خوب زیادہ، تم جاؤ اس کو سہارا دینے کے لیے، اگر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے مضبوطی سے، ایسا لگے گا کہ یہ آدمی تو ہمارا ہاتھ ہی توڑ لے گا، ہے نا؟ کبھی کبھی گھر میں عورتوں کے اوپر اوپرا نیچرا ہوتا ہے، تم لوگوں کے وہاں عورتوں میں کہتے جن آ گیا تو بڑے طاقتور مرد کی بھی کلائی وہ مروڑ دیتی ہے، اور سن پہ نازک ہے، مگر آپ لوگ سمجھتے اس کے پاس جن آ گیا ہے۔ حقیقت میں جن نہیں آتا ہے، دھوکے بازوں سے بچو، آج کل بہت پراٹی لوگ نکل پڑے ہیں، ہے نا؟ اگر پیسہ بھی کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور تمہارے عقیدے کو بھی خراب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب درد ہوگا طاقت بڑھ جائے گی، یہ فطری چیز ہے۔ جنات کی طاقت نہیں ہے، انسان کی وہ طاقت ہے۔ جب بیٹھا ہوگا تو کسی کا ہاتھ مل جائے گا، جو چیز ملے گا وہیں پوری طاقت لگا دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو حضرت مریم بھی ماہی بیات کی طرح تڑپ رہی تھی، کھجور کے تنے کو اتنا مضبوطی سے پکڑا، اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ جانتے ہو وہ سوکھا تنا ہرا بھرا ہو گیا، جیوت ہو گیا، اس کی ڈالیاں ہری ہو گئی، اس میں خوشے نکل آئے، اور پھر وہ خوشے ٹپک کر زمین پہ گر بھی گئے، جس کو حضرت مریم نے بعد ولادت کھایا بھی، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات میں بتاؤں کہ اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خوبیوں کا اثر اولاد میں آتا ہے۔ ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خوبیوں کا اثر اولاد میں آتا ہے، ماں باپ خراب ہوتے ہیں تو ان کی خرابیوں کا اثر بھی اولاد میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بتانا چاہتا ہوں، حضرت مریم نے سوکھے تنے پر، مردہ تنے پر اپنا ہاتھ لگا دیا تو ہاتھوں کے لمس کے اثر سے وہ مردہ تنا زندہ ہو گیا۔ سنو، وہیں کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام،
تو ماں نے تو تنے کو زندہ کیا تھا، اور بیٹا ہے جو تن بدن کو زندہ کر رہا ہے، جو مردوں کو جلانے والا مسیح ہو گیا۔ مگر بشر ہے، ماں کو بہت کشٹ ہوا، مگر اے مسلمانوں، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خاکانی گیتی پہ جلوہ فکر ہوئے، تو سسٹم وہی تھا، ماں کے گربھوں سے آئے، لیکن 9 مہینے کی مدت گزاری۔ اس 9 مہینے میں لوگوں نے عجائبات دیکھے۔ آپ کی ماں اندھکار میں ہو جاتی، جہاں جاتی وہاں روشنی آلو ہو جاتی تھی، وہاں روشنی ہو جاتی تھی، جہاں بیٹھ جاتی خوشبو سے پورا محلہ مہکتا تھا۔ حضرت آمنہ جب سوتی تھی، اور ایک بات اور بھی بتاتا چلوں یہاں پہ، گربھوتی مہلائیں جب گربھ میں بچہ ہوتا ہے تو ایسی مہلاؤں کو سپنے بہت دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی وہ سانپ دیکھے گی، کبھی بھوت دیکھے گی، کبھی اونٹ دیکھے گی، کبھی ہاتھی دیکھے گی، کبھی کچھ دیکھے گی، کبھی مردہ دیکھے گی۔ تو یہ جو گنڈے تعویذ کرنے والے بابا لوگ بہت ہو چکے ہیں، یہ اپنے لال کے چکر میں آپ کو ڈراتے ہیں۔ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، ٹکا پیسہ خرچہ کرتے ہوئے ہے نا، ایسا بولتے کہ نہیں بولتے؟ میری بہن بیٹیاں بھی غور سے سن لیں، جب پیٹ میں گرانی ہوگی، یہ تو ماں گربھوتی ہے، مرد لوگ اگر بدہضمی ہو جائے، زیادہ کھا لیں، سوئیں گے تو ان کو بھی الٹے سیدھے سپنے آئیں گے، معلوم ہوگا اٹھا کے کسی نے پٹک دیا، تم سمجھتے ہو جنات آ گیا، لیکن حقیقت میں جنات نہیں ہے، تمہارے پیٹ کی خرابی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب اگر کوئی بابا تم کو دھوکہ دے گا تو سمجھا دینا اس کو اچھے سے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس زمانے میں بہت سے نکل پڑے ہیں، مجھے تو حیرت ہے، ایسا لگتا ہے کہ مدرسے کے اندر قرآن حدیث نہیں پڑھایا جاتا، خالی کوئی عملیات کی تعلیم دی جاتی ہے، جیسے ہی پڑھ کے نکل کے آتا ہے بچہ، وہ معلوم ہوتا ہے بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا عامل ہو گیا، وہ شروع ہو جاتا ہے، چالو ہو جاتا ہے، دکان سے کتاب کھین کے لایا اور ادھر گنڈا تعویذ چالو، دھندا شروع۔ میں بہت کھول کے بول رہا ہوں، اے مسلمانوں، ضرورت ہے کہ آپ اس کی اصلاح کرو، کیونکہ وہ قوم کا رہنما ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے اس کی لالچ کو بڑھا دیا تو وہ قوم کا رہنما نہیں ہوگا، بلکہ قوم کا لٹیرا ہو جائے گا۔ مسلمانوں، آج ہمارے سماج میں جو نقصانات پہنچ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرف لوگ زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، وہابی ہو رہا ہے ہونے دو، سنی ہو رہا ہے ہونے دو، اس سے کیا مطلب؟ وہ بھی تو ہمارے پاس آئے گا، اس سے بھی ہم کو ٹکا پیسہ ملے گا۔ دنیا دار مت بنو، مصطفیٰ کے وفادار بنو، نبی رحمت کے وفادار بنو۔ تو آج سنی جگت پہ مدرسوں سے نکلنے والا بچہ، جیسے ہی اس کے سر پہ دستار رکھی جاتی ہے، اس قرآن حدیث کم کھولتا ہے، تعویذ کی کتاب زیادہ کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ چھپا چھپایا سب آ گیا ہے، سب چھپا چھپایا۔ اتنی بڑی، پہلے اتنی بڑی کیل آتی تھی گھر باندھنے کی، میں نے اس وقت کو دیکھا میرے پاس آئی اتنی بڑی کیل، بھیا اللہ جنات کا بالکل کھلے زبان دے گا لگتا ہے نا۔ پہلے اتنی بڑی کیل تھی، پھر اتنی بڑی کیل ہوئی، اب اتنی بڑی 1.5 فٹ کی کیل آ گئی گھر باندھنے کے لیے۔ کیا حماقت ہے، دھوکے بازی کر رہے ہو، تماشا کر کے رکھا ہے، اور قوم ہے کہ اس دھوکے میں پھنس رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سے کہنا ہے کہ ہوش کی دوا لو۔ گھر میں قرآن پڑھا نہیں جاتا، نماز پڑھی نہیں جاتی، اور کھوٹا لگا دینے سے شیطان رک جائے گا؟ شیطان تو تمہارے ہی سر پہ ہے۔ پہلے اپنے سر کے شیطان کو دور کرو، جب تمہارے سر کا شیطان دور ہو جائے گا، تمہارا گھر بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو لہذا تہذیب کو بدلو، خالی اسی چکر میں مت لگے رہو، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھو گے نہیں، روزہ رکھو گے نہیں، حج کرو گے نہیں، اور بس چاہو گے کہ مکان ہمارا بندش ہو جائے۔ کیا دھوکے بازی ہے بھائی؟ فراڈ کی دنیا سے نکلو اور حقیقت کی دنیا میں آؤ، ٹھیک ہے؟ اور شریعت کے مطابق جینا سیکھو۔ بہرحال بات آئی تھی، کہہ دیا میں نے، اتفاق ہے کہ آج بات یہ آ گئی تو میں نے کہہ دیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہے نا؟ عجیب کیا کیا دھوکے بازی۔ ابھی میں راجستھان گیا، میں آپ بتا دوں کبھی بھی تقریر آگے کرتا ہوں، راجستھان گیا میں، ایک صاحب کو میں نے ہی کہا بھئی بہت اچھے حافظ ان کو اپنے وہاں رکھیے، آپ اچھے سیدھے آدمی ہیں۔ اب میں نے کہہ دیا تو اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ اب جو بڑھ گئی تو ہندو مسلمان بھیڑ لگا کے اس کے بعد وہ چھوچا، پہلے تو بوتل دم کر رہا تھا، اس کے بعد پھر تعویذ دینے لگا، پھر گھر باندھنے لگا، پھر گھر میں سے خزانہ نکالنے لگا۔ مجھے رہا تھا ابھی میں جو ادھر گیا تو اس گاؤں میں ہی میرا پروگرام تھا، جو پہنچا تو پتا چلا کہ سی بی آئی کا پولیس پہنچی ہوئی ہے، تو ای ڈی والے بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کون کون سب اس کے گھر پہ پہنچے ہوئے۔ کیا ہوا بھائی؟ پتا یہ چلا کہ کسی کے وہاں سے 45 لاکھ روپیہ جو ہے اس نے دھوکہ دے کر لے لیا تھا۔ اس نے ایف آئی آر کر دیا ہے، پولیس آئی، پورا گھر توڑ ڈالا۔ بتاؤ ایسی عزت سے کیا فائدہ کہ جو ایک دن انسان کو ایسا ذلیل کر دو۔ تمہارے علاقے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، تو آپ سب سے کہنا ہے اللہ رسول کا خوف رکھو، گھنٹے تعویذ کے چکر میں زیادہ مت لگو، اپنے کو درست کرو، اپنے کو تعویذ بنا لو، تم خود تعویذ ہو جاؤ، تاکہ کوئی شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے، پدبھرشٹ نہ کر سکے۔ پتہ بجھ رہے ہو نا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد۔ عزیزان گرامی، تو حضور کی ماں کو بھی جو ہے 9 مہینے گزرنا ہوا، مگر اس 9 مہینے میں حضور کی ماں کو کوئی کشٹ نہیں ہوا، کیونکہ حضور تو خود سرتاپا رحمت ہیں، اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے، اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے، ماں کو کوئی کشٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ تو ایک میں نظریہ پیش کرتا ہوں، حضور نور ہے، حضور کی اصل کیا ہے؟ نور ہے، ٹھیک؟ آپ کو بجھانے کے لیے بتا دوں، کوئی تمثیل نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے وہاں تالاب ہے، تالاب اس کو کیا بولتے ہیں آپ کو؟ پوکھر، ڈگی، پوکھر، تو چاند ہم کرتے ہیں اس میں، گہرا تالاب نہیں ہے، تو تمہارے سر سے اوپر جہاں پانی ہو، تو جیسے ہی آپ اس تالاب میں اترتے ہیں، آپ کا وزن 100 کلو ہے، 100 کلو وزن لگتا ہے آپ کو؟ بولو، آپ خود بخود آپ کو لگتا ہے میں ہلکا ہو گیا ہوں نا؟ اچھا، کوئی آدمی اس کا وزن 125 کلو ہو اور وہ ڈوب رہا ہو، جس کو زمین پہ جس کا پیر بھی آپ اٹھا نہ پاؤ، بولو اس پانی میں ایک ہاتھ سے اوپر نیچے کر پاؤ گے کہ نہیں؟ بولو، تمہارا وزن 100 کلو، جس کو تم اٹھا رہے ہو اس کا وزن 125 کلو، 150 کلو، لیکن ایسے پکڑ کے اٹھاتا ہے، ایسے چٹکی سے، ٹھیک ہے؟ اس کا کالا پکڑو، ایسے تو اوپر ہو جائے گا، ایسے تو نیچے ہو جائے گا، ہو گئے کہ ہوئے نا؟ کینوں ہو اچھے، کیونکہ زمین کی جو گریویٹی ہے، جو کشش ہے زمین کی، وہ اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی ہے۔ کیوں نہیں کھینچ پا رہی ہے؟ کہا پانی ہے۔ کیا ہے؟ پانی ہے۔ اس پانی نے اس مانوش کے وزن کو ہلکا کر دیا، اگرچہ وہ ہلکا نہیں ہے، وہ ہے 150 کلو کا ہی ہے، بجھ رہے ہو نا؟ اس کی گریویٹی کم ہو گئی۔ بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ دیں تو حضور نور ہے، لیکن حضور بشر بھی ہے، تو مجھے کہہ لینے دو، جس طرح سے لطیف پانی کے درمیان انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ نور کے گھنتوں میں، نور کے دائرے میں، نور کے سرکل میں، ماں کے شکم میں مصطفیٰ کی بشریت پنپ رہی تھی، اس نور کے گھیرے
بشریت کے وزن کو اپنے اندر ضبط کر لیا. بوجھ رہے ہو نا؟ یہی وجہ تھی کہ ماں کے شکم میں اللہ کے رسول نے 9 مہینے گزارے مگر کشتوں نہیں ہوا. ماں سے پوچھا گیا اے آمینہ یہ بتائیے آپ کو کوئی کشتوں ہوا؟ کوئی تکلیف ہوئی؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی. کیا؟ گرانی بھی نہیں محسوس ہوئی، بوجھا بھی محسوس نہیں ہوا. گرانی اس کو کہتے ہیں، آپ نہیں جانتے اس لیے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. جیسے کبھی کبھی آپ بھات کھا لیتے ہو اور بدہضمی ہو جائے، پیٹ بھاری ہو جائے، تو یہ یہاں پہ اس جگہ کو معدے کے اوپر جو ہے بوجھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے نا؟ اسی کو گرانی کہتے ہیں. گیس زیادہ بن جائے اس کو گرانی کہتے ہیں. حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی گرانی بھی محسوس نہیں ہوئی. اس 9 مہینے مصطفیٰ جان رحمت نے ماں کے شکم میں کس طرح گزارا. اچھا ایک بات بتاؤ بھائی کہ اگر بچہ ماں کے شکم میں ہو اور اس کا ناڑا ٹوٹ جائے، ناڑا سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے ہو؟ نابھی سے لگا ہوا ہوتا ہے نا، جس کو پیدا ہوتا ہے بچہ تو کاٹ دیا جاتا ہے. اگر ناڑا ٹوٹ جائے ماں کے پیٹ میں تو بولو ماں بچے گی؟ نہ ماں بچے گی نہ بچہ بچے گا، ہے نا؟ کیونکہ سسٹم آف لائف جو ہے وہی ہے، وہیں سے جیون ہے. جیون دھارا کے لیے نابھی سے ہی ہے. پوجا کیا پوجا؟ اگر وہ کٹ جائے تو آدمی جیوت نہیں رہ سکتا. ماں کے شکم میں جب تک ہے ناڑے کے ساتھ رہنا ہے، وہیں سے اس کی فیڈنگ ہے، وہیں سے اس کو کھانے کو ملے گا. پتہ پوچھ رہے ہو نا؟ لیکن سنو، حضور سے برابری کرنے والوں، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں ظالموں، میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ اور بچے تو ماں کے شکم میں ناف سے غذا حاصل کرتے ہیں، لیکن میرا رسول وہ ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لایا تو سنو ان کی نابی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ خط بریدہ تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رشف العولی. ہر بشر ماں کے شکم میں روزی پاتا ہے نابی کے ذریعے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں کہ جنہیں ماں کے شکم میں بھی اللہ ہی کھلاتا اور پلاتا. جی اس طرح حضور کی پیدائش ہوئی. سرکار دنیا میں تشریف لائے، سجدے میں سر دیا، رب حولی امتی کی دعا کی. اب معاملہ آیا رضاعت کا، کیونکہ عرب کے سماج میں رواج تھا کہ شہر کے بچوں کو گاؤں کی پرفضا ہوا میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں وہ اچھے ماحول میں پرورش پائیں. تو کسی دائی کو، دائی سمجھے دودھ پلانے والی کو، وہ ڈھونڈا جاتا تھا. دودھ پلانے والیاں بھی شہر میں آتی تھی، اچھے اچھے گھروں میں جاتی تھی، بڑے بڑے گھر کے بچوں کو لے کے جاتی تھی، کا پیسہ بہت ملتا. تو سب تو آ گئی، سب نے شہر کے بچوں کو لے لیا. حضرت دائی حلیمہ کی جو اونٹنی تھی نا وہ بڑی کمزور تھی، وہ خود غریب تھی، کھاوا داوا اونٹنی کو ملا نہیں، کمزور، اور اونٹنی بڑی تیزی سے آ گئی. لیکن حضرت دائی حلیمہ کی اونٹنی جو تھی وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی تو لیٹ پہنچی. سب نے سب اچھے اچھے گھر کے بچوں کو لے لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. جب اس گھر میں آئی دائی حلیمہ کی گود میں اور بھی عورتیں آئیں، لیکن حضور بھی انتظار حلیمہ ہی کا کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دودھ پلانے والیاں بہت سی آئیں. جب گود میں دیا جائے تو حضور کسی کا دودھ پیتے ہی واپس. صرف حضرت صوبیہ کا دودھ پیا جو آپ کے گھر کی لونڈی تھی. بہت بڑی صحابیہ ہوئیاں، بڑا مقام پایا حضرت صوبیہ نے.
ایسی تھی وہ کہ حضور ان کا بڑا احترام کرتے تھے. حضور کا پالن پوشن بھی انہوں نے ہی کیا حضرت آمنہ کے بعد. ٹھیک ہے نا, حضرت صفیہ, تو ان کو وہ ماں کا درجہ دیتے تھے, ماں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری کون ہوئی رضاعت والی ماں؟ حضرت حلیمہ. ٹھیک ہے نا, تو حضرت حلیمہ کا حضور انتظار کر رہے تھے. سرکار جب حضرت حلیمہ آئیں تو آپ ان کی گود میں آئے. جب فیڈنگ کرانا ہوا, دودھ پلانا ہوا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پستان سے دودھ نہیں پیا, ایک ہی پستان سے دودھ پیا, ایک چھوڑ دیا. ٹھیک. اب جب لے کے چلی دائی حلیمہ, جیسے ہی اونٹنی پہ بیٹھی نا, نور کی خصوصیت ہے, نور پاور دیتا ہے, نور شکتی دیتا ہے, نور قوت دیتا ہے نا. تو جیسے ہی لے کر بیٹھی اس اونٹنی میں پاور آ گیا. وہ اونٹنی اتنی شکتیمان ہو گئی, اتنی طاقتور ہو گئی کہ جو پہلے لے کر دائیاں بچوں کو آگے آگے گئی ہوئی تھی, وہ سب کے سب پیچھے ہو گئی حضرت حلیمہ کی اونٹنی آگے. راستے میں حضرت حلیمہ نے بڑے عجائبات دیکھے. گھر پہنچی تو غربت تھی ان کے وہاں, تو بہت جگہ پیسہ تھا نا. تو ایک بیٹا ایک بیٹی, میاں بیوی, ایک فیملی تھی حضرت حلیمہ کی چھوٹی سی. تو جب پہنچی وہاں پہ تو اپنے سوامی سے کہا کچھو اچھے کھاوا داوا کچھو, کھاوا داوا کہاں دیتے دن سے تم چلی گئی ہو, یہاں تو گھر خالی ہے, کچھ نہیں. کہا کہ دودھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے سوامی نے کہا دودھ کہاں سے ہوگا, دودھ کہاں سے ہوگا, ایک ہی تو بکری بچی ہے, سب بک چکی ہے, کچھ نہیں, ایک ہی بکری بچی ہے, وہ بھی بانج ہے, بانج مٹے میں نہیں کوئی دودھ. بانج ہے, کہاں سے دودھ ملے گا؟ کہا میں جس کو لے کے آئی ہوں نا, یہ بڑا رحمت والا ہے, بہت برکت والا ہے, بہت ہی میں نے بڑے عجائبات دیکھے ہیں. ہمارے گھر میں رحمت آ گئی ہے, برکت آ گئی ہے. ارے جاؤ نا, اس بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھ کے تو دیکھو. جیسے ہی آپ کے سوامی نے بکری کے تھن پہ ہاتھ رکھا, تھن بڑھ گیا. دودھ دہنا تو بڑی بات تھی, خود بخود دودھ کے فوارے نکل گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور اشرف الاولیاء. یہ نور کا اثر ہے, نور کا. جی قد جاء من اللہ نور, تحقیق ہے تمہارے درمیان آیا نور. مگر نور کو دیکھنے کے لیے نور والی آنکھیں بھی چاہیے. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے الو. کیا نام ہے جانتے تم لوگ؟ الو نہیں جانتے؟ جو الو ہوگا وہی الو کو نہیں جانے گا. اب دیکھو سب جان گئے. پیچا سمجھتے ہو نا, پیچا یہ رات میں بہت اچھا دیکھتا ہے, انفرا ریڈ ہے اس کی آنکھیں. جب کوئی نہیں دیکھتا تو یہ دیکھتا ہے. بڑا غرور اس کو گھمنڈ آیا تھا, ہمیں دیکھتی راتری بیلا میں اندھکار میں دیکھتی, کوئی پاکھی نہیں دیکھ پاتی, ہمیں دیکھتے ہیں. لیکن جب صبح ہوتی ہے, سورج نکلتا ہے, ساری چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں, تو اس کو ہنسا ہوتی ہے. ہنسا کس سے ہوتی ہے؟ سوریوں سے. تو کیا کرتا ہے؟ چوک بند کر لیتا ہے, ہمیں دیکھو نا. دن بھر چوک بند کر کے بیٹھا رہتا ہے, راگ رہتا ہے. اچھا بتاؤ, اس کی چوک بند کرنے سے کیا روشنی کم ہو جائے گی؟ بولو. ایسے ہی مکے میں کچھ الو تھے کہ جنہوں نے شمس الضحیٰ کو دیکھا تو دیکھنا پسند نہ کیا, چوک بند کر دی. تو دا بن گئے نا. جی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہرے بھی لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے, اچھا دوسری ایک بات اور ہوتا ہے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے حبیب کے سینے کو کشادہ کر دو۔ حضرت جبریل آئے فرشتوں کا جرمٹ لے کر کے، حضور ابھی چھوٹو چھلے ذرا سچ ہو رہے تھے، لوگ حضور کی برابری کرتے ہیں، عمر موتن بولتا ہے، پاگل ہے دیوانہ، ارے جس کے بچپن کی برابری کوئی کر نہ سکے اس کے بچپن کی کون برابری کرے گا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پچھلی زندگی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ دن بدن ترقی ہے، دن بدن ترقی ہے، ایسا نہیں کہ ٹھہر گیا، آج بھی ترقی ہے درجات، ٹھیک ہے نا؟ حضور کی شان وہ تو چٹان پہ لٹا کر کے آپ کے سینے کو چاک کر دیا۔ اچھا بولو، اگر آپ کا دل کوئی نکال لے تو لوگ دل کو بسم اللہ بھی بولتے ہو نا، دل اگر کوئی نکال لے تو جیوت تھاکوے، ڈاکٹر اگر نکالے تو اتنا ہوگا کہ تم ہوش میں نہیں رہو گے، بے ہوش رہو گے، ہے نا؟ انیستھیسیا دیا ہوگا۔ اب اگر ڈاکٹر انیستھیسیا کا تھوڑا کم انیستھیسیا دے دے اور آپریشن کے بیچ تمہاری آنکھ کھل جائے